بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر. اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ایشو میر رضا خان صاحب کا ہے، جو کراچی کا ایک نوجوان جو انتہائی کم عمری میں کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا کم عمر ترین بزنس مین بنا، اور نہ جانے کس کی نظر کھا گئی اس جوان کو اور وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوا. آج ان کی فیملی کے ساتھ ہم نے بات کرنے کے لیے بلایا ہے ان کے سگے چچا، جو ان کے بہت قریب تھے، ان کے دل کے قریب تھے، اور اس فیملی کے اندر یہی دو لوگ تھے جو کہ بزنس کی طرف آئے اور انتہائی کامیابیاں اور کامیابیوں کی منزلیں جلدی سمیٹتے چلے گئے. میرے ساتھ آج بیٹھے ہیں شہریار خان صاحب. سب سے پہلے تو شہریار صاحب، میں تعزیت کرتا ہوں اپنے چینل کی طرف سے آپ سے کہ آپ کا نوجوان بھتیجا وہ اب نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا شہریار صاحب، تھوڑا سا ہمیں رضا کے بارے میں بتائیں گے کہ رضا نے اتنی کم عمری میں اتنی کامیابیاں سمیٹی، اس کے پیچھے کیا تھا؟ سر، اس کے پیچھے اس کی محنت ہے، اس کی محنت، اس کی لگن ہے. وہ جو بھی کام کرتا تھا بڑے دل سے کرتا تھا. اس کے پیچھے اس کے دوستوں کا بھی ہاتھ تھا کہ جو اس کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے علاوہ اس کا جو موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی یوتھ کو آگے لے کے جانا ہے. جو وہ ہر اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی بولتا تھا کہ پاکستان نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں پاکستان چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. تو وہ ایک بڑا فائٹر بچہ تھا اور اس نے فائٹ کیا ہے اس کراچی جیسے شہر میں، جس کا ہر کسی کو پتہ ہے جہاں پہ کاروبار کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. اس نے اس شہر میں بہت بڑا بزنس سیٹ اپ کیا. تو یہ اس کے بزنس کی ایک سب سے بڑی سکسیس تھی کہ جو اس نے اکیلے یہ سفر طے کیا جس میں اس نے کسی کی ہیلپ نہیں لی. تو یہ موفلیکس کا بنانا، اس میں کیا اور پارٹنرز بھی ہیں یا یہ رضا اکیلے ہی سنگل ہے؟ اس میں اس کا ایک پارٹنر ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا چائلڈہڈ فرینڈ ہے، جو اس کے ساتھ شروع سے اس بزنس میں اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس قدر ہم، اچھا آپ ان کے سگے چچا ہیں؟ جی، میں ان کا سگا. ٹھیک ہے. تو آپ کی چھوٹا بھائی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کی بانڈنگ کیسی تھی رضا کے ساتھ؟ سر، میری بانڈنگ بہت اچھی تھی. کیونکہ ہم دونوں بزنس فیلڈ سے تھے تو ہماری بزنس کنورزیشن بہت زیادہ ہوتی تھی. وہ آئیڈیاز ڈسکس کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی بھی بزنس ریلیٹڈ ایشوز ہو تو وی ڈیفینیٹلی یوز ٹو ڈسکس ایچ ادر. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جو ایک یہ سانحہ ہوتا ہے اور پوری فیملی آبویس سی بات ہے ڈسٹرب ہوتی ہے اور جو خبریں آتی ہیں، تو کیا آپ اب تک کی جو پروگریس ہے اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں سر، میں پوری 100% تو میں نہیں کہہ سکتا. ایز اے لے مین بھی دیکھوں یا ایز اے ایکسپرٹ بھی دیکھوں، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ایک لے مین ہوں. بٹ ایز اے لے مین بھی دیکھ رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ 100%. تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب اچھا، وہ جو چیٹس کچھ آ رہی ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ 3-5 کروڑ کا شاید معاملہ، کوئی تو اسٹریس میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریس کی وجہ سے رضا نے یہ کیا؟ سر دیکھیں، ایک چیز کو تو میں کریکٹ کروں گا کہ چیٹس جو آ رہی ہیں 3-5 کروڑ، اول تو 3-5 کروڑ رضا کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. اس کا بہت سکسیزفل بزنس ہے، ٹھیک ہے. مطلب وافلکس کو پورا کراچی جانتا ہے اور اس کے لیے 3-5 کروڑ بڑی بزنس. اور یہ 3-5 کروڑ خالی رضا کے لیے نہیں تھے، رضا ہیز اے پارٹنر ایز ویل. اور یہ خالی رضا نے نہیں اٹھائے تھے، یہ وافلکس کے نام پہ بزنس ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ ابھی تک میرے لمبے نہیں آیا ہے، نہ ہی میڈیا پہ بتایا گیا کہ بھائی اس کے اوپر اپنا کوئی پرسنل 3-5 کروڑ کا لون تھا. تو وہ ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، نہ ابھی تک پولیس نے ہمیں کوئی انفارم کیا. ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس نے انویسٹر سے اٹھائے ہوئے تھے پیسے. تو انویسٹر تو 2 پارٹنر ہیں یہ، تو آبویسلی یہ وافلکس کا لون ہے، خالی رضا کا لون نہیں ہے. تو یہ آئی ڈونٹ بائی آن دس تھنگ. تو کیا وہ بچہ پریشر لینے والا تھا اتنا اسٹریس میں آ کے انتہائی اقدام پہ جانا؟ نہیں سر، نہیں، آئی ڈونٹ بلیو آن دس کہ وہ بچہ پریشر لے. جو بچہ اکیلا 5 سال میں 3 فرینچائزز ریڈی کر لے، کارڈس ریڈی کر لے، ایک کارڈ سے فرینچائز پہ آنا بہت بڑا سفر ہوتا ہے. اور فوڈ انڈسٹری از اے ویری چیلنجنگ انڈسٹری، اسپیشلی ان کراچی جہاں پہ ہر نکڑ پہ، ہر چپے پہ کچھ نہ کچھ کھلا ہوا ہے. تو وہ تو ان بچوں میں سے تھا کہ جو کہ دوسرے جب بزنس سٹارٹ کرتے تھے، تو میں جب اس کے جنازے پہ تھا تو وہاں پہ مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملے جنہوں نے کہا کہ رضا، ہم نے ایک کارٹ سٹارٹ کی تھی، کسی نے بریانی کی کارٹ سٹارٹ کی تھی، تو رضا ان کے پاس جا کے ان کو موٹیویٹ کرتا تھا تاکہ ان کی سیل بھی بڑھے، کیونکہ رضا واز اے پبلک فگر ایز ویل. وہ ایک برانڈ فیس بنا ہوا تھا. جی. تو اب اتنی اس قدر کامیابیاں سمیٹنے کے بعد آپ کا یہ کہنا ہے کہ 3-5 کروڑ کا معاملہ بھی نہیں ہے، بچہ اتنا اسٹریس بھی نہیں لیتا تھا، اور تفتیش سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں. تو کیا کسی پر شک ہے آپ کو؟ سر شک تو میں سب پہ ہی کر رہا ہوں. جو میرے بھتیجے کے خلاف غلط بات کر رہا ہے یا جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے، میں ہر اس انسان پہ شک کر رہا ہوں. اب ڈائریکٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کس پہ شک تھا، تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں بتاؤں کس پہ شک تھا. وہ ایک ملنسار قسم کا بچہ تھا جو کہ سب سے ہنس کے بات کرنا، سب سے خوش مزاجی میں بات کرنا. پولیس سے بھی اگر جو ہمیں ابھی تک کی انفارمیشن ملی ہے، اس میں پولیس کو بھی ایسا کچھ نہیں ملا کہ اس بچے کا کوئی جھگڑا ہو یا کچھ ہو.
کبھی اس نے کسی کے ساتھ, اس کا لینڈ لارڈ سے میری ملاقات ہوئی, وہ رو رہا تھا. اینڈ لینڈ لارڈ واز لائک 7 سالوں میں نے اس بچے کو کبھی کسی چیز کے لیے, یا کبھی اس نے مجھے پیسے کے لیے تنگ کیا ہو, یا کبھی کسی چیز کے لیے تنگ کیا ہو. بہت تمیز والا بچہ تھا. تو کیا اس سانحے کے بعد کوئی تھریٹ کالز, کوئی تاوان, کوئی اس طرح کی چیز آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے, فیملی کے ساتھ؟ سر تاوان والی تو نہیں ہوئی ہے. تھریٹ کال ایک آئی ہے جو بھائی کو آئی ہے, میرے بڑا بھائی ہے وہ, تو اس کو آئی ہے. اینڈ وی آلسو رپورٹڈ اباؤٹ دیٹ ٹو پولیس. تو وہ جو رضا کے موبائل یا ڈیوائسز, یہ پولیس کے پاس ہیں یا مفقود ہیں یا آپ کے پاس ہیں کیا؟ نہیں, ابھی سارا کچھ پولیس کے پاس ہے. اچھا, ان کی ڈیوائسز وغیرہ فورینسک وغیرہ ہو گئی ہے؟ اس کی ابھی تک ہمارے پاس رپورٹ نہیں آئی. اور پوسٹ مارٹم وغیرہ؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے جو کہ کل ہی شائع ہوئی ہے, تو اس پہ تو آلریڈی بڑے سوالات. اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ؟ دیکھیں, آئی ایم ناٹ ڈاکٹر, آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ, بٹ کچھ تو پرابلم ہے اس رپورٹ میں, کیونکہ کوئی بھی چیز اس میں صحیح نہیں ہے. بیکاز جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں, جب ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں پرابلمس ہیں, تو ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں. ہم نے تو اپنے بچے کی شکل دیکھی ہے, جتنی بری طریقے سے اس بچے کی شکل کو بگاڑا گیا ہے کہ اس کی شناخت مٹانے کی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ بچہ ایک برانڈ کی ایک فیس تھا, اس کے فیس کو ہی ڈیمیج کیا گیا. سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہی اس کے فیس کو. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ ان کا یہ خدا نخواستہ مرڈر ہوا, اور وہ جس طرح سے ان کے فیس کا بھی آپ نے بتلایا, اس کے پیچھے کیا آپ کے پاس کوئی لاجک ہے, کوئی دلیل ہے, کوئی ڈاٹس ہیں جنہیں آپ کنیکٹ کر کے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ سر ہم یہی کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے طرف سے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی اپنی طرف سے کوئی ڈاٹس کنیکٹ کریں, کوئی لاجک کنیکٹ کریں. بٹ ایونچولی کراچی ایک شہر ہے جس کی ایک ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. اس ہسٹری میں نہ میں جا سکتا ہوں, نہ میری ایک کیپیبلٹی ہے کہ میں بہت سیاسی بھی نہیں ہوں, نہ ہی میں ان چیزوں میں. ہم کاروباری لوگ ہیں. رضا بھی کاروباری بچہ تھا, ٹھیک ہے. اس کا ایک ہی روٹین تھی, کام سے پیڈل یا سوئمنگ یا گھر, ٹھیک ہے. دیٹ از ہز روٹین. سو اور سیم ہیئر میری بھی یہی روٹین ہے, کام, گھر یا سنکر, رائٹ. سو اب ایک کاروباری بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے ساتھ دشمنیاں پالے یا کچھ بھی. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سے ابھی مسئلہ ہو جلد سے جلد سارٹ آؤٹ ہو, ہمارے بزنس پہ افیکٹ نہ پڑے. سو اب سوسائڈ یا مرڈر جو بھی پولیس کے, ہم مرڈر پہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچے کی شکل دیکھی ہے. جس نے بچے کی شکل دیکھی ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ مرڈر ہے, اور اس پہ صاف نظر آتا ہے کہ بیچارے بچے پہ بہت تشدد کیا گیا. اچھا, تشدد بھی ہوا ہے؟ تشدد بھی ہوا. کیا یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ چیز نہیں ہے. جسم پہ نشانات تھے؟ جسم پورا برن ہوا ہوا ہے اس کا. اب اس کی جسٹیفیکیشن تو یہی ہے کہ جی ڈیکمپوز ہوئی ہے باڈی, بٹ پرابلم یہ ہے کہ ایک دن میں چلو باڈی کا آدھی باڈی الگ طریقے سے ڈیکمپوز ہوئی ہے اور فیس الگ طریقے سے ڈیکمپوز ہوا ہے. آئی ایم فائنڈنگ ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس لاجک, کیونکہ ہم تھوڑے سے لاجیکل لوگ ہیں, ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کی باڈی ڈیکمپوز ہو رہی ہے تو وہ پوری طریقے سے ایک طریقے سے ہوتی ہے. جبکہ جب بچہ کی جو انیشیل پکچرز میرے پاس آئی تھی, آئی واز ان اسلام آباد ایٹ دیٹ ٹائم, جب انیشیل پکچر آئی تھی تو وی سو کہ بچے نے ہیڈ ڈاؤن پوزیشن پہ تھا, تو اس کا فیس تو دھوپ سے کور تھا. تو کیا کوئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں, یا کوئی مشکوک افراد جنہیں حراست میں لیا گیا ہو؟ سر ابھی تک تو ہمارے پاس ایسی کوئی نالج نہیں آئی ہے کہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے یا کسی کو حراست میں لیا گیا ہو. پوچھ تاچھ ہی چل رہی ہے. تو کیونکہ اس وقت دیکھیں پاکستان میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یوتھ کا بھی ہے, اور یوتھ ہی کا ہے, بہت بڑی آبادی بھی ہے, اور رضا واز ریپریزینٹنگ یوتھ, اور ایک اسٹارٹ اپ اور ایک سکسیزفلی اتنے برانڈس کو, اتنی چینز کو لے کر چلنا اور ایک آئیکن بننا, ایک سمبولک قسم کا بچہ تھا یہ. تو اس کے بعد اب چونکہ ایک بزنس بھی اس میں انوالو ہو گیا, تو اب آپ نے کیا کسی سے ملاقات کی, کوئی مطالبات رکھے کسی پولیٹیکل شخصیت سے, کسی انفلوئنس کرنے والے سے, یا کوئی آپ کی کوئی تعزیت کرنے آئے ہوں؟ سر پولیٹیکل پارٹیز تو ساری تعزیت کرنے آئیں. ہم نے سب کے آگے اپنے مطالبات رکھے کہ ہمیں صرف ہمارا مطالبہ تو ایک ہی ہے کہ جس نے بھی ہمارے بچے کا قتل کیا ہے اس کو ہمارے سامنے لایا جائے, اس کو گرفتار کیا جائے, اس کے ساتھ سخت سے سخت سلوک کیا جائے. اصل قاتل کو. ابھی تک اس کے اوپر ہمیں کسی کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی ہے. ہم نے مطالبات سب کے آگے رکھے ہیں, ساری پارٹیز آئی ہیں. اگین ہم لوگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارا تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اپنی فریاد رکھ سکتے ہیں, آگے پوری کرنا نہ کرنا. شہریار صاحب, میں ایک سیکنڈ لاسٹ کوسچن کر کے اپنے لاسٹ کوسچن پہ جاؤں گا. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت رضا کے پیرنٹس کی کیا سچویشن ہے؟ سر یہ نہ میں آپ کو بیان کر پاؤں گا, نہ آپ سمجھ پائیں گے, کیونکہ جس باپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہو
اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے یہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اکلوتے بیٹے تھے؟ اکلوتا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اور ماں کے عالم تو یہ ہے کہ ماں نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ جب تک میرے بچے کے قاتل نہیں ملیں گے نا. میں نوٹس کر رہا تھا, میں نے اپنی وائف کو بھی بولا کہ بھابھی رو نہیں رہی ہیں, ٹھیک ہے, بھابھی بہت برداشت کریں, جس میں ہم مرد حضرات نا ہم لوگ بہت روئیں, بٹ بھابھی میں نا بھابھی کہہ رہی ہیں کہ جب تک میرا بچے کا قاتل نہیں مل جائے گا نا میں آنسو نہیں پاؤں گی, جب تک اس کا قاتل کیفر کردار تک نہیں پہنچے گا میں آنسو نہیں پاؤں گی. روتی ہیں کبھی کبھار, اکیلے میں بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہیں, بٹ دنیا کے آگے وہ کمزور نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا ہے کہ اصل قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. شہریار صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ اب آپ کا ارباب اختیار اقتدار یا سیکیورٹی اداروں سے یا جو بھی تحقیقاتی ادارے ہیں ان سے کیا مطالبہ ہے؟ سر ان سے مطالبہ ایک جو سب سے بڑا مطالبہ میرا یہی ہے کہ وہ جس اینگل سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے اینگل سے دیکھ ہی نہیں رہے. ان کا کام بنتا ہے یہ, کیونکہ میں آئی ایم ناٹ دا فورینسک ایکسپرٹ, آئی ایم ناٹ دا پولیس آفیسر, مجھے نہیں پتہ ہے کیسے. ہم نے تو فلموں میں دیکھا ہے کہ ایک پورا کرائم سین ہوتا ہے, وہاں سے آپ ہر چیز کا ایک ایویڈنس لیتے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رضا کے کیس میں یہ ساری چیزوں کو اگنور کیا گیا ہے. آئی پرسنلی فیل کہ کیونکہ جب مجھے انیشل اپڈیٹ ملی تھی اس میں یہی ملی تھی کہ نامعلوم افراد کے حساب سے اس کی لاش کو بھجوا گیا تھا ہاسپٹل, جبکہ ہم نے اس کی ایف آئی آر کٹائی ہوئی تھی. تو اس میں اس کا پراپر پکچرز لینا یا اس کی ایویڈنس کو وہاں پہ اکٹھا کرنا وہ پراپرلی نہیں ہوا, جس کی وجہ سے یہ کیس کافی الجھ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ کوئی ایسا مطالبہ, ایسی بات جو آپ رکھنا چاہیں؟ کیمرہ حاضر ہے, اور اس کیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے ہمارا چینل انشاءاللہ حاضر ہے. سر میں تو اس کے سوسائڈ سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گا. بہت سارا میڈیا ہے جو اس کو سوسائڈ کی طرف وہ کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اب تک پولیس کی طرف سے آفیشیل بیان اس پہ نہیں آیا ہے, بٹ میڈیا ہے, میڈیا بول رہا ہے. تو میں نے یہی کہا کہ جو بندہ بھی میرے بھتیجے کے خلاف بول رہا ہے میرے لیے تو وہ اس کا پرائم سسپیکٹ بنتا ہے میرے لیے. میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں. بٹ جہاں تک رہی بات سوسائڈ کرنے کے لیے اس کے پاس اور بڑی جگہیں تھیں. مطلب اتنا زیادہ ارینجمنٹس کرنے کی اتنی زیادہ ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے پاس جب وہ دکھا رہے ہیں کہ جی گن نکالا تو وہیں پر بھی کر سکتا تھا. اس کے پاس بہت ساری جگہیں تھیں جہاں پہ وہ سوسائڈ بڑے آرام سے کر سکتا تھا, گھر کے اندر کر سکتا تھا, کہیں پر بھی کر سکتا تھا. یہ موٹو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس نے وہاں جا کے کیوں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے کہ اس میں میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا سوسائڈ میں کہ ہم ہیں بڑے پرانے ایرا کے لوگ. میں جب پنجاب میں آیا تو یہاں پہ ہم نے نا سلطان رئی کی موویز دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اس کو گولی لگنے کے بعد وہ سارے کام کرتا ہے, اس کے بعد وہ جا کے مر جاتا ہے. تو میرا یہ سب سے مطالبہ ہے جو میڈیا چلاتا بھی ہے تو اس سے پوچھنا ہے کہ پہلے رضا نے اپنے آپ کو تشدد کیا, اپنے آپ کو جلایا, اس کے بعد اس نے اپنی گن اپنے آپ کو گولی ماری, پھر اس نے اپنی گن چھپائی, پھر اس نے بلٹ بھی چھپایا اور پھر جا کے آرام سے وہاں پہ لیٹ گیا. پھر اپنا چہرہ مسخ کیا. ہاں, لاجک نہیں بنتی. لاجک میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سوسائڈ بول رہے ہیں تو یہ لاجک کیسے اس میں سے آپ ڈھونڈ رہے ہیں. ایسی لاجکس میں نے صرف فلموں میں دیکھی ہے, پنجابی فلموں میں دیکھی ہے اسپیشلی, کہ جہاں پہ ہیرو سب کچھ کر کے جا کے مر جاتا ہے پھر اینڈ میں. تو یہ اگر ایسا ہے تو شاید ہماری نالج سے باہر ہے یہ چیز. اللہ کرے کہ قاتل ایکسپوز ہوں, اور ہماری دعا بھی ہے, اور ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کا یہ موقف دنیا تک پہنچا بھی رہے ہیں. بہت شکریہ شہریار صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو پسماندگان کو صبر دے. ناظرین کرام, ایک نوجوان بچہ جو کہ کراچی کا بچہ, بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا, اور اس نے آج کی یوتھ کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھا, جو بتا رہا تھا, جو موٹیویٹ کرتا تھا دوسرے بچوں کو جا کے کہ آپ اپنا بزنس کیجئے, آپ اپنا کاروبار کیجئے. اور اس نے نہ صرف اپنا کاروبار ایک اچھا اسٹیبلش بزنس اس کا کھڑا ہوا, بلکہ مارکیٹ میں اسے دیکھ کر اور بہت سارے بچوں کو یہ موٹیویشن ملی کہ ہمیں بھی اپنا یہ کاروبار کرنا چاہیے. تو آج وہ بچہ ہم میں نہیں رہا. اس کے پیچھے کون سے ملک دشمن, سماج دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے, جو نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ترقی ہو. اس وقت ہم SIFC کی بات کرتے ہیں, ہم فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں, اور یوتھ کو ڈفرینٹ قسم کے لونز دیے جا رہے ہیں, لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں, لیکن جو یوتھ کر رہی ہے وہ ماری جا رہی ہے. اور کیوں ماری جا رہی ہے, اسے کون مار رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, یہ بات سامنے آنا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, دیکھتے رہیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.